اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں معتزلہ کی سرکاری سرپرستی کی۔ یہ اکثر کوشچن آتا ہے نا کہ معتزلہ کو کیسے عروج حاصل ہوا؟ یعنی یہ عقائد کسی حد تک بنو امیہ کے دور میں بھی موجود تھے، اور معتزلہ کے بانی جو تھے نا وہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے تھے، اور عقائد کو پھیلانے کے لیے بھی عقل ہی کی اپیل کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ عقلی استدلال سے تو یہ مذہب بہت کم لوگوں میں مقبول ہوا، اور اس کو عروج تب حاصل ہوا جب اس کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی۔ یعنی جب تک تو ان معتزلہ عقائد کے ماننے والے پرامن رہے، اور امن کے ذریعے اور عقلی بنیادوں پر انہوں نے عقائد پھیلانے کی کوشش کی، تب تک تو یہ عقائد اتنے نہیں پھیلے، عام عوام میں اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ لیکن جیسے جیسے اس عقیدے کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، ویسے ویسے یہ عقیدہ جو ہے نا یہ مقبول ہوتا چلا گیا۔ اب بنو امیہ کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ اموی خلیفہ یزید بن ولید جو تھا اس نے عقائد کو پھیلایا اور کوشش کی ان کے اشاعت کی، لیکن ظاہر ہے اس کا دور مختصر تھا۔ اس کے بعد منصور جو تھا اس کے دربار میں بھی عمرو بن عبید اور واصل بن عطا کو مقام حاصل ہوا، لیکن منصور نے عقائد کو نا کھلے بندوں سرپرستی نہیں کی۔ اس کے دور میں ہم ابو جعفر منصور کی بات کریں کہ ابو جعفر منصور کے دور میں علویوں اور فاطمیوں کا زور توڑنے کے لیے بظاہر اس نے ایک مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے دور میں یونانی اور دیگر کتب کے فلسفے اور حکمت کتابوں کی تراجم نگاری شروع ہو گئی تھی، اور فلسفیانہ بحث و مباحثہ جو ہے نا اس کا بازار گرم ہوا۔ معتزلہ عقائد کو پھیلانے کے لیے جو مین طریقہ تھا وہ مناظرے کا تھا۔ مناظرہ یعنی کہ معتزلہ جو ہیں ایسی ہی اپنے عقائد کو پھیلاتے تھے کہ بحث و مباحثے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اپنے عقائد کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، عوام تک اپنے عقائد کو پھیلاتے تھے۔ مہدی اور ہارون کے دور میں جب یہ الحاد و زندقہ کی تحریک چل رہی تھی، مہدی کے دور میں، پھر ہارون کے دور میں بھی اثرات تھے، تو ان مناظروں پہ پابندی لگا دی گئی، اور اس طرح کے بحث و مباحثے اور مناظرے جو لوگوں کو دین سے دور لے جائیں اور طرح طرح کی شکوک و شبہات میں ڈال دیں، وہ ختم کر دی گئے۔ لیکن معتزلہ کو عروج تب ملا جب مامون کا دور شروع ہوا۔ مامون اپنے پہلے دور میں مرو میں اور بعد میں جب بغداد میں بھی آیا تو اس نے خود مناظروں کا اہتمام کروایا، اور اس کے دور میں مناظروں کی باقاعدہ مجالس ہوتی تھی۔ مامون ان مناظروں میں خود شریک ہوتا تھا، اور اس طرح یہ عقائد جو ہے نا وہ سرکاری سرپرستی میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ اور مامون نے خود نا حاکم بغداد کے نام ایک تفصیلی حکم نامہ لکھا، جس میں اس نے کہا میں محدثین کو مدھون کیا گیا، اور خلق قرآن کا اقرار نہ کرنے والے قاضیوں کو عہدوں سے معزول کرنے کا حکم دیا۔ مامون کے دور میں کئی محدثین جو ہیں جس طرح وہ گرفتار کیے گئے۔ محدثین یعنی وہ لوگ جو قرآن و سنت سے معتزلہ عقائد کو غلط ثابت کرتے تھے، ان کے مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ خلق قرآن کا اعتراف کریں، قرآن کو مخلوق مانیں۔ معتزلہ نے اپنے مسلک کے اشاعت کے لیے اختیارات حاصل کیے۔ مامون نے خود اس معاملے میں حد سے زیادہ ان کی سرپرستی کی۔ ایون امام احمد بن حنبل مامون کے دور میں جو ہے جب وہ معتزلہ عقائد کو ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئی اور اس کے خلاف انہوں نے بات کی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ محمد بن نوح ایک اور اس دور کے عالم تھے، وہ گرفتار ہوئے۔ احمد بن حنبل کو جب بغداد لایا گیا زنجیروں میں جکڑ کے، تو تب تک مامون کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے جانشین معتصم کو وصیت کر گیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا سختی کرنی ہے اور ان سے معتزلہ عقائد منوانے ہیں۔ اب مامون کے دور میں اس طرح ظاہر ہے لوگوں سے، قاضیوں سے زبردستی معتزلہ عقائد کے اقرار کروایا گیا، محدثین کو زبردستی طاقت کے زور پہ قرآن کو مخلوق ماننے کا اقرار کروایا گیا۔ معتصم جب خلیفہ بنا تو معتصم مامون کی طرح اس طرح علم و ادب کی فروغ اس نے نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اتنا پڑھا لکھا تھا، لیکن معتزلہ عقائد کے بارے میں اس نے بھی آنکھیں بند کر کے مامون کی دی ہوئی ہدایات اور مامون کے یہی راستے پہ چلا۔ معتصم نے احمد بن حنبل اور محمد بن نوح کو جب بغداد لایا گیا تو اس نے احمد بن حنبل کو پہلے مناظرے کے ذریعے قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل کروانا چاہا، لیکن ناکام ہوا تو انہیں کوڑوں کی سزا دی گئی۔ امام احمد بن حنبل یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے قرآن کو مخلوق نہیں مانا۔ اسی طرح احمد بن نوح جو عالم تھے ان پہ سختیاں کی گئی، محمد بن نوح پہ۔ واسق اس معاملے میں معتصم سے زیادہ متشدد تھا، اس نے امام احمد بن حنبل کو قید میں ڈالا، اور ایک علم حدیث کے بزرگ تھے احمد بن نصر، ان کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ واسق کے دور میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا، اکثر آبجیکٹو میں آتا ہے کہ رومیوں کے ساتھ جب جنگ بندی ہوئی اور قیدیوں کا تبادلہ ہوا، مسلمان قیدی روم سے آئے اور رومی قیدی مسلمانوں نے واپس کیے، تو واسق نے ایک بڑا عجیب حکم جاری کیا۔ اس نے کہا کہ ہم صرف ان قیدیوں کو وصول کریں گے، صرف وہ قیدی واپس لیں گے
جو معتزلہ عقائد رکھتے ہوں گے، اور اس طرح واسق نے جو معتزلہ عقائد نہ رکھنے والے قیدی تھے رومیوں کے پاس ہی رہنے دیے۔ تو واسق کے دور میں یہ جو مناظرے تھے اور معتزلہ کی سرپرستی تھی وہ اسی طرح جاری رہی اور ان کو زبردستی عوام پہ مسلط کیا جاتا رہا۔ آخری عمر میں کہتے ہیں کہ واسق نے جو ہے امام احمد بن حنبل کو جیل سے رہا کر کے انہیں شہر بدر کر دیا تھا، لیکن بہرحال واسق بھی معتزلہ عقائد کا بھرپور سرپرست تھا۔ تو مامون، معتصم باللہ جو مامون کا بھائی تھا، اور اس کے بعد واسق باللہ جو اگلا خلیفہ بنا، یہ تینوں معتزلہ عقائد کے بھرپور جو تھے نا وہ سرپرست تھے۔ اس کے بعد جب خلیفہ متوکل کا دور آیا، متوکل باللہ کا دور آیا، تو متوکل نے معتزلہ عقائد ترک کر دیے، شافعی عقائد قبول کیے اور علماء حدیث کی اس نے مکمل قدر افزائی کی۔ متوکل کے دور میں احمد بن حنبل کو رہا کیا گیا، ان کا مقام بحال کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک تو متوکل نے کیونکہ سرکاری سرپرستی ترک کی، اور وہ علماء اور وہ قاضی جو معتزلہ عقائد کے پرچار کر رہے تھے ان کو ان عہدوں سے برطرف کیا، تو اس کی کوششوں سے ظاہر ایک طرح سے معتزلہ عقائد جو ہیں وہ تھوڑا کمزور پڑے نا۔ دوسرا ایک اور شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے معتزلہ کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، احمد بن حنبل تو تھے ہی، دوسرے جو ہے نا ابو الحسن عشری کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ ابو الحسن عشری نے بھی معتزلہ وہ کیونکہ خود مناظرہ وغیرہ کا علم رکھتے تھے اور کچھ عرصہ وہ علماء سے منسلک تھے، تو اسی لیے انہوں نے انہی مناظرہ کے ہتھیار کو، منطقی استدلال کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے معتزلہ عقائد کا رد کیا، اور ان کے ساتھ مناظروں میں جو معتزلہ علماء تھے نا ان کو قائل کیا، ان کو ناکام کیا ان کے اسی حربے میں۔ اس طرح ابو الحسن عشری اور بعد میں ان کے شاگرد قاضی ابو بکر باقلانی اور امام غزالی جو تھے، انہوں نے ان نظریات کو، معتزلہ کا جو رد تھا اس کو کیا اور ان نظریات کو کمزور کیا۔ اسی طرح اندلس کا حکمران اور افریقہ کے جو حکمران تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں جبراً معتزلہ عقائد ختم کیے، تو یہ فرقہ آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہوا۔ تو معتزلہ جو ہیں وہ سرکاری سرپرستی میں خوب پھلے بولے، اور مامون کے دور میں ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی جو معتصم اور واسق کے دور میں جاری رہی، لیکن جب متوکل کا دور آیا تو معتزلہ کا جو سرکاری سرپرستی تھی نا وہ ترک کر دی گئی، اور پھر آہستہ آہستہ علماء کی کوششوں سے، جن میں بڑا نام ہمیں ابو الحسن عشری کا نظر آتا ہے، اور علماء کی کوششوں سے بھی یہ فرقہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا سرسو ختم ہوا، تو اس طرح معتزلہ عقائد جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہمارا ٹاپک ہے معتزلہ کے بارے میں، جس میں آپ نے معتزلہ کا آغاز اور اس کے بانی اور پھر اس کے عقائد جو معتزلہ رکھتے تھے، اور پھر اس کی کس طرح سے نا اس عقیدے نے پھیلنا شروع کیا، کس طرح اس کو سرکاری سرپرستی ملی، کن کن عباسی خلفاء نے معتزلہ عقائد کی سرکاری سرپرستی کی، اور پھر کس عباسی خلیفہ نے اس کی سرکاری سرپرستی ترک کر کے اس کو ختم کیا۔ تو یہ تو معتزلہ عقائد جو ہیں ان کے حوالے سے کوسچن بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے بیٹا، ہمارا مامون کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ آپ لوگوں نے نا مامون الرشید کا جو سیرت و کردار ہے اس کو ریڈ کرنا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ منڈے والے دن میں آپ کو مامون کے دور کے نا آبجیکٹیو کوسچن لکھواؤں گی، وہ زیادہ ہو جائیں گے، ہم 1 یا 2 دن لگائیں گے۔ آپ لوگوں نے اسی طرح جس طرح ہم پہلے کرتے تھے کہ یہ جو میں آپ کو کوسچنز لکھواؤں گی ان کے آنسرز پھر آپ نے میرے ساتھ لکھ کے نا اس کا آنسرز گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ گروپ میں نے اب اسی لیے آپ کو منع کر دیا ہے کہ اٹینڈنس نہ لگائیں، بھیجا کریں روز کی۔ جو بچے نئے گروپ میں آ رہے ہیں یا جنہوں نے نمبر چینج کیا وہ ایک دفعہ اپنا رول نمبر مجھے گروپ میں مینشن کر دیں، ادروائز روز اٹینڈنس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بچے گروپ میں ایڈڈ ہیں میں ان کی ڈیلی کی اٹینڈنس لگا دیا کروں گی، لیکن اب جس طرح یہ میں کام آپ کا دوں گی تو وہ کام آپ کا ضرور چیک ہونا چاہیے، آپ نے ٹائملی مجھے جو ہے اس کام کو نا سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مامون الرشید کا دور ہمارا کمپلیٹ ہوا، مامون کا تعارف، مامون الرشید کے دور کے واقعات، جس میں اس کا پہلا دور 813 سے 17 تک، اور پھر 817 سے 33 تک دوسرا دور آتا ہے، جس میں اہم بغاوتیں اور واقعات اور خود مختار ریاستیں وغیرہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد مامون کا سیرت و کردار، مامون کے مذہبی خیالات، مامون کے دور کے کارہائے نمایاں، اس کے کارنامے، اور پھر فرقہ معتزلہ، یہ سارے جو مامون کے عہد کے مین کوسچن بنتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ نا اکثر مامون کے نا، اگر آپ یہاں پہ کوسچنز دیکھیں بورڈ کی جو آئے ہوئی ہیں کہ معتزلہ سے کیا مراد ہے، مامون کے دور کو بنو عباس کا سنہری دور کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوسچن بار بار آتا ہے۔ پھر فرقہ معتزلہ اور مامون کے دور کے کارنامے، یہ 2 تو مین کوسچنز ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ اس کے علاوہ امین و مامون کی خانہ جنگی کے اسباب اور
واقعات کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے یا مامون کے دور کے واقعات بھی، لیکن مین جو 2 کوسچنس سبجیکٹیو آپ نے تیار کرنے ہیں نا مامون کے عہد کے، وہ ایک مامون کے کارنامے اور دوسرا مامون الرشید کے دور کو میں یہ جو فرقہ پیدا ہوا نا معتزلہ، اس کو مسٹ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کوسچن آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور گروپ میں مجھ سے پوچھ لیا کریں، لیکن باقی اسلام دعا کے لیے پیغامات بھیجنا بند کریں، وہ دیکھنے اور ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟